ہمارا موضوع عمران خان نہیں ہے. آپ جو ہمارے ایشو پر سوال کرنا ہو تو کریں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا، لاسٹ ٹائم بھی آپ نے معاہدہ کروایا تھا، ابھی آپ کراچی سے تشریف لے کے آئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے؟ اور اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو پھر آئندہ کا پلان کیا ہوگا؟ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، لیکن پورے پاکستان سے اور بیرون ملک سے جہاں ہمارے پاکستانی ہیں، مرد عورتیں مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ کیجئے، اس مسئلے کو حل کیجئے. تو اب ظاہر ہے کہ جب ہمارے لوگ ہم سے کہتے ہیں، اب ہم کمرے میں چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتے. ہم اپنے مکتب فکر کی نمائندے ہیں، وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم اعتماد کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کتنی لاشیں گری ہوئی تھیں، تو لوگوں کا اعتماد تھا کہ ہم نے جا کے وزیر آباد میں کہا کہ آپ کو یہاں سے جب اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھیں گے، اور وہ ہمارے کہنے پر اٹھے. تو پھر حکومت کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اگر اس ملک میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی بات کو اپنے پرائے سب سمجھیں. ہم جب بھی بات کریں گے دیانت پر ہوگی، عدالت پر ہوگی، امانت پر مبنی ہوگی، منافرت پر اور انتقام پر مبنی نہیں ہوگی. لیکن جو با اختیار لوگ ہیں وہ لوگوں کو بند گلی میں مت لے جائیں، یہ ان کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کے دور میں لبیک ابھر کر سامنے آئے، تب علامہ صاحب حیات تھے. جی، ان کے دور میں اتنا کریک ڈاؤن لبیک میں نہیں ہوا. جب عمران خان کی حکومت آئی، چاہے چیرنگ کراس لاہور ہو، اس کے بعد یہ جو وزیر آباد والا آپ نے حوالہ دیا ہے اب کے پی کے کا، یہ بتا دیں عمران خان صاحب کو یا ان کے مشیروں کو کوئی مسئلہ ہے تحریک لبیک کی پاپولیرٹی سے، کوئی ایشو ہے یا ریاستی اداروں کو ہے؟ یہ دو کنفیوژنز ہیں، کیونکہ یہ وفاق نے ایشو کھڑا نہیں کیا کے پی کے میں. آپ کا سوال درست ہے. ہر دور کی حکومتوں سے ہمیں مسائل رہے ہیں، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں جو جانی نقصان ہے تحریک لبیک پاکستان کا، وہ سب سے زیادہ ہوا ہے. بلکہ جو پچھلا دھرنا کال آف کیا گیا ہے تو ان کے جو بعض ہاکس تھے اور عقاب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کا تو یہ تھا کہ بھی بھون دیا جائے ان کو. تو ہم نے تو اس مشکل وقت میں آ کے اور اس مسئلے میں حصہ لیا، کام لیا، اداروں کی مدد کی. ان پر بھی ہم نے دباؤ ڈالا کہ آپ ملک کے مفاد میں، دین کے مفاد میں، انسانیت کے مفاد میں آپ قربانی دیں. اور انہوں نے مہربانی کی، ہماری بات کو رکھا اور مسئلہ حل ہو گیا. کیونکہ بعض لبرل جو آپ کی آماج گاہوں میں بیٹھے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو اڑا کر رکھ دیا جائے. بس ان کو ایک بندہ بھی اس ملک میں قبول نہیں ہے. ان کے نزدیک انسانی حقوق اگر ہیں تو اہل مذہب کے نہیں ہیں، باقی سب کے ہیں. ٹرانسجنڈر کے تو ہوں گے، لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں ان کے حقوق ان کے نزدیک نہیں ہیں. تو اس لیے انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو. اصل میں تھوڑی سی کنفیوژن دور کرنے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جس طرح حافظ صاحب کی لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس تھی، مسئلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک سے ریاست پاکستان کو جو ادارے ہیں ان کو ایشو ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کو ایشو ہے، تاکہ یہ کنفیوژن تھوڑی سی دور ہو جائے کہ ان پر ظلم ریاستی ادارے کر رہے ہیں یا پولیٹیکل جماعتیں جو صوبائی حکومتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بیسک کنفیوژن ہے کارکنان کے دل. دیکھیں، ہر سیاسی پارٹی تو چاہتی ہے نا کہ اس کا ووٹ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اجارہ ہے سب پر. تو جب کوئی فیکٹر آتا ہے میدان میں اپنا حصہ لینے کے لیے، تو ان کا تو کنسرن ایک فطری بات ہے. جو ہمارے ادارے ہیں تو اداروں کو یہ پتہ ہے کہ اس پاکستان سے اہل سنت و جماعت سے زیادہ کوئی باوفا طبقہ نہیں ہے. اور اہل سنت و جماعت پاکستان کا وہ طبقہ ہے کہ جس کا کوئی پیٹرن، کوئی مربی
मुल्क की सरहदों के बाहर कहीं भी नहीं है। हमारी सारे मसाइल मुल्क के अंदर हैं, हमारे सारे इंटरेस्ट मुल्क के अंदर हैं, हमारे सारे मफादात मुल्क के अंदर हैं, तो हमारे वजूद को गनीमत जानो। हजूर, मेरा सवाल ये है कि इस वाक़ये के बाद टीएलपी को कूल डाउन करने के लिए किसी हुकूमती शख्सियत ने कोई आपसे रब्ता किया या आप अपने तौर पे कर रहे हैं? हम यहाँ जो आए हैं हम खुद आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, राब्ते तो करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो ऊपर पॉलिसी मेकिंग लोग बैठे हैं वो हमसे बात करें, क्योंकि जो राब्तों वाले उनके पास फैसला करने का इख्तियार ही नहीं होता। उनके पास सिर्फ कम्युनिकेशन का इख्तियार होता है कि हमें एक ख़बर पहुंचा दें, एक ख्वाहिश पहुंचा दें। तो मसाइल तब हल होते हैं कि जो लीडरशिप के मनसब पर फाइज हैं वो हमसे बात करें, वो इनसे बात करें, जिनके पास फ़ैसला करने का इख्तियार है वो सामने नहीं आते, उनको आना चाहिए। तहरीक लब्बैक के साथ पहले एक सानहा होता है और आज इमरान खान जो है वो नाअहल हो गए हैं, यानी तहरीक लब्बैक के जो सानहा हुआ है उसके बाद आज जो इमरान खान को नाअहल किया गया उस पर टीएलपी। हमारा मौजूद इमरान खान नहीं है, आप जो हमारे इशू पर सवाल करना हो तो करें। थैंक यू वेरी मच।